السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ کہ آپ سارے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ سب کو زندگی کی ایک حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے ہم موڑ نہیں سکتے۔ وہ حقیقت یعنی کہ انسان اگر کوئی خیر کا کام بھی کرتا ہے، انسان کی اچھائی کا کام کرتا ہے تو وہ انسان کی طرف واپس آتی ہے۔ یہ انسان کوئی برائی کرتا ہے، وہ برائی بھی انسان کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو اپنے لیے، اور اگر برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے۔ آج کل دور ایسا ہے کہ نیکی تو دور کی بات، ہم دوسروں کے ساتھ برائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات سے بے خبر کہ یہ جو برائی ہے یہ واپس ہم تک بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر نیکی کیا کریں اس نیت کے ساتھ کہ نیکی پلٹ کر آئے گی، اور اگر برائی کریں تو ضرور اس چیز کے منتظر رہیں کہ برائی بھی کبھی نہ کبھی آپ کا راستہ دیکھ لے گی۔ اسی کے بارے میں ایک حکایت ہے، ایک داستان ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا، اور اس فقیر کی عادت تھی روز کسی نہ کسی گھر جا کر کھانا کھاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بوڑھے کے گھر پہنچا، ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کے گھر پہنچتا ہے اور کئی دفعہ اس گھر آ چکا ہوتا ہے۔ دوبارہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کھانا تیار ہے؟ کہتے ہیں جی کھانا تیار ہے۔ تو فقیر کہتا ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، بلکہ میرے لیے ایک روٹی بنا دیں کیونکہ ایک سفر درپیش ہے، وہ روٹی میرے لیے زیادہ راہ ہو جائے، آپ مجھے بس ایک روٹی بنا کر دیں۔ کیونکہ وہ جو بڑھیا ہوتی ہے بہت تنگ آ چکی ہوتی ہے فقیر کی حرکتوں سے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ اس کو میں کھانے میں زہر ملا کر دے دوں اور یہ کھانا اس کا آخری کھانا ہو۔ ایسا کرتی ہے، روٹی میں زہر ملا دیتی ہے، اور جو فقیر ہوتا ہے اپنے کشکول میں روٹی رکھ کے نکل پڑتا ہے اپنے سفر میں۔ سفر شروع ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچتا ہے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک جوان آ رہا ہے اور کام کر کر بہت تھکا ہوا ہے اور موت کے قریب پہنچا ہوا ہے، بھوک سے نڈال ہے۔ جوان پوچھتا ہے فقیر سے، ملاقات کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فقیر فوراً اپنے کشکول سے اس روٹی کو نکال کے سامنے رکھتے ہیں، خاص صرف میرے پاس یہ روٹی ہے، شاید تمہاری جان بچا لے۔ جوان شکریہ ادا کرتا ہے اور جو ہی روٹی کھاتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی کی دیر ہوتی ہے کہ یہ خبر جنگل سے نکل کر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بات جب قاضی تک پہنچتی ہے تو قاضی ایسا کرتا ہے، اس فقیر کو بلاتا ہے اپنے دربار میں، پوچھتا ہے کہ کیا تم نے قتل کیا؟ کیا تم نے زہر دیا اسے؟ فقیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، قاضی صاحب میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زہر خرید کے اس کو میں قتل کروں؟ بادشاہ کہتا ہے کہ تو پھر اصل واقعہ کیا تھا؟ فقیر کہتا ہے کہ میں ایک بڑھیا کے گھر گیا تھا، وہاں سے میں نے روٹی لی اور روٹی جب میں نے اس کو دی تو اس وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ کہا کہ اس بڑھیا کا گھر دکھاؤ۔ جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو جوان تھا وہ اسی بڑھیا کا بیٹا تھا۔ اب فقیر اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ روٹی میں زہر ہے، اور اس سے بھی بے خبر ہوتا ہے کہ وہ جو جوان ہے جس کو وہ روٹی دے رہا ہے وہ اسی بڑھیا کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات قاضی کو پتہ لگتی ہے تو قاضی یہاں پر دو باتیں کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ کرتا ہے کہ جو اس جوان کا قاتل ہے وہ خود بڑھیا ہے، دوسری بات یہ کرتا ہے کہ انسان جو بھی برائی کرتا ہے تو وہ برائی انسان کی طرف پلٹ کر آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ برائی نہ کریں۔ اگر آپ نے برائی کی ہے تو ضرور اپنی باری کے لیے منتظر رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کی طرف ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔